ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسمillahirrahmanirrahim، السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کراچی میں جانوروں کی صحت اور ویکسین کی تیاری کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ حاکم علی دل کی رپورٹ۔ روزنامہ حمایتی نیوز۔ حکومت سندھ کے لائف سٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ سیاہ کراچی جانوروں، پولٹری، آب حیات اور ویٹرنری ہیلتھ، پبلک ہیلتھ کے شعبوں میں بیماریوں کی روک تھام، تشخیص، تحقیق اور ویکسین کی تیاری کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ پاکستان کا سب سے بڑا ویکسین پروڈکشن یونٹ ہے، جہاں مختلف بیماریوں کے خلاف سالانہ 30 کروڑ سے زائد ویکسین ڈوز تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ادارہ جدید ٹیکنالوجی، تحقیق اور تشخیصی سہولیات کے ذریعے لائف سٹاک اور پولٹری کے شعبے کو بیماریوں سے محفوظ بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس حوالے سے منعقدہ بریفنگ اور تقریب کے دوران ڈائریکٹر جنرل سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑ نے ادارے کی کارکردگی، تحقیقی سرگرمیوں، ویکسین کی تیاری اور مستقبل کے اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے ادارے کے سائنسی اور تکنیکی شعبوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جانوروں کی بیماریوں کی بروقت تشخیص اور مؤثر حفاظتی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کے تحت لائف سٹاک ہیلتھ، وائلڈ لائف اینڈ پیٹس ہیلتھ اینڈ پبلک ایکوا ہیلتھ اور پولٹری ہیلتھ سمیت مختلف شعبہ کام کر رہے ہیں، جبکہ ادارے کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شعبہ ویکسین، امیونولوجی اور بیماریوں کی تشخیص کے حوالے سے تحقیق کر رہا ہے۔ ادارے کے مطابق یہاں نیو کیسل ڈیزیزز، ایویئن انفلوئنزا، گمبورو فاؤل پاکس، ای کولی، ہیموریجک سیپٹیسیمیا، گلگوٹو انٹروٹوکسیمیا اور ماسٹائٹس سمیت متعدد بیماریوں کے خلاف ویکسین اور بائیولوجکس تیار کیے جا رہے ہیں۔ تشخیصی سہولیات میں PCR، ELISA، سیرولوجی، پیتھولوجی، بائیو کیمسٹری اور مختلف بیماریوں کے جرائم کی شناخت جیسی سہولیات بھی شامل ہیں۔ خصوصاً گلگوٹو ہیموریجک سیپٹیکیمیا کے خلاف ویکسین کی تیاری لائف سٹاک فارمرز کے لیے اہم پیش رفت ہے، کیونکہ یہ ہمارے مویشیوں خصوصاً گائے اور بھینسوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔ ادارے کی معلومات کے مطابق اس مرض کے خلاف ایکوا بیس اور آئل بیس ویکسین تیار کی گئی ہے۔ اس ادارے کی انتظامی معلومات کے مطابق سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ سندھ کے لائف سٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ کے انتظامی کنٹرول میں کام کر رہا ہے اور ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑ اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ ادارہ سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ ایکٹ 2018 کے تحت قائم کیا گیا اور بعد ازاں اس کے انتظامی قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ادارہ صرف ویکسین کی تیاری تک محدود نہیں بلکہ بیماریوں کے سروے، تحقیق، ٹیسٹنگ، ویکسین کی افادیت اور معیار کی جانچ، فیلڈ ڈائگنوسٹکس اور ویٹرنری پبلک ہیلتھ سے متعلق امور میں بھی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے تیار کردہ معیاری ویکسینز پاکستان کے مختلف علاقوں میں استعمال ہونے کے علاوہ بیرون ملک بھی مارکیٹ کی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان جیسے زرعی اور لائف سٹاک پر انحصار کرنے والے ملک میں جانوروں کی بیماریوں کی بروقت تشخیص اور مقامی سطح پر معیاری ویکسین کی تیاری نہ صرف مویشی پال حضرات کے لیے معاشی نقصانات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے بلکہ فوڈ سیکیورٹی اور ویٹرنری پبلک ہیلتھ کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی فرض شناسی آفیسر ذوالفقار میمن کی انتھک محنتیں بھی شمار کراچی کے مختلف علاقوں میں اینٹی انکروچمنٹ اور پورے کراچی کے 100% رپورٹ پیش کی گئی۔ جناب اسپیکر اینٹی انکروچمنٹ کے ذوالفقار میمن کی طرف سے ذوالفقار حمایتی نیوز کے مطابق سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کے تحقیقی سرگرمیاں، ویکسین پروڈکشن اور جدید تشخیصی سہولیات سندھ کے لائف سٹاک شعبے کے لیے ایک اہم اثاثہ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ادارے کی صلاحیتوں کو مزید وسعت دی جائے، فارمر تک ویکسین اور بیماریوں سے بچاؤ کی معلومات مؤثر انداز میں پہنچائی جائیں اور جدید تحقیق کے نتائج کو عملی سطح پر زیادہ سے زیادہ استعمال میں لایا جائے۔ رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز، کراچی۔ جناب چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب، سعید غنی صاحب منسٹر لیبر، سردار محمد بخش خان مہر صاحب منسٹر ایگریکلچر، اسپورٹس، یوتھ افیئرس، جناب اکرام اللہ دھاریجو صاحب منسٹر انڈسٹریز، سلیم بلوچ صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، آصف خان صاحب پارلیمنٹ سیکرٹری فشریز اینڈ لائف سٹاک، سلمان مراد بلوچ صاحب ڈپٹی میئر کراچی،
यहाँ पे बैठे हुए सामीन, मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। बतौर वज़ीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ मेरे लिए ये एक गैर मामूली एजाज़ है कि मैं आज 27 अगस्त 2026 को इस पुरमसरत मौके पर सिंध फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो अपने फार्मर्स को, जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं, पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उनको सहूलियात जाके उनकी फार्म पे दे सकें। उनके लिए मोटरसाइकिल फीड वो भी उनके हवाले की है। हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में और ख़ासकर हमारे सूबे में लाइफ स्टॉक का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और हम वो अभी तक उसको पूरी तरीके से क्या किसी छोटी तरीके से भी यूटिलाइज नहीं कर सके जितना पोटेंशियल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ, उसके साथ साथ हमने एक डेडिकेटेड वेटरनरी यूनिवर्सिटी जो सकरन में बनाई है, इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से हुकूमत ना सिर्फ अच्छे ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर सकेगी, बल्कि उसके साथ साथ अपने लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी साहब, सहर साहब, याब इकराम साहब, सलीम बलोच साहब, आसिफ खान साहब, सलमान मुराद साहब, यहाँ बैठे हुए फिशरीज डिपार्टमेंट के, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अहदेदारान, हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स, मीडिया साहिब दोस्त, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ कैंपस या जो लाइफ स्टॉक का जो आज मैं उस पर तीसरी बार आते हुए, इससे पहले 2 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। 2021 में हमने यहाँ पे सर्वेलेंस लेबोरेटरी और फूड एंड माउथ डिजीज की पैकेजिंग की बिल्डिंग का मैंने इफ्तिताह किया था, और उसी ज़माने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए थे, और उन्होंने हमने इस जगह पे कुछ एरिया लाइफ स्टॉक एंड फिशरी से लेके प्लान है कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यहाँ बनाएंगे। उस सिलसिले में भी मैं इधर आया था। कुछ सालों पहले तक ये जो पूरा देख रहे हैं लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज का टोटल एरिया कितनी आती है, 520 एकड़ की थी। इस पे कई इंक्रोचमेंट थी। डिपार्टमेंट को और इंतज़ामिया शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कब्जे वगैरह छुड़ाए, और जो 1970 में एक इंस्टीट्यूट, एक जगह दी गई थी, कायम हुआ, और उसके बाद 1995 में जब पोल्ट्री वैक्सीनेशन एक्ट बना था, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और अब उसके बाद अगेन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2018 में सूबाई असेंबली में इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में जब आया हूँ, तो मैंने पेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक बे, पोस्टमार्टम सेंटर और लेबोरेटरीज की बिल्डिंग, और उसके बाद जहाँ पे इस वक्त हम हैं ये एकेडमिक एंड एडमिन ब्लॉक, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मईशत में बुनियादी अहमियत रखता है। इस शोबे की पायदार तरक्की के लिए दूरअंदेश पॉलिसी साजी, मौसर हिकमत अमली और मजबूत इदारा जात मावनत नागज़ीर है। हुकूमत सिंध के इस अहम शोबे के हवाले से मुस्तक़बिल के विजन और तरजीहात से आगाह करने के लिए मैं मौज़ूद सूबाई वज़ीर
बराए लाइव स्टॉक ऑफ फिशरीज जनाब मोहम्मद अली मलकानी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो प्लीज़ पोडियम की तरफ तशरीफ लाएं, हाजरीन से अपने ख्यालात का इजहार कीजिए. The poultry health, we are also caring for wildlife and pets health, public health, especially for the anti-rabies and the anti-snake, aquaculture health because fish is under-scored. ہماری جو فش ہم جب خریدتے ہیں تو بہت ہی لوگ قیمت میں جاتی ہے، تو ابھی نیا ٹاسک ڈپارٹمنٹ دیا کہ کیونکہ سارے ہیلتھ کو ہم کور کر رہے ہیں تو فش ٹیسٹنگ کے اوپر بھی ہم کام کرنا شروع کر دیں، تو یہ ہمارے فیوچر پروجیکٹ. نیکسٹ، سو واٹ وی ڈو ویکسین production, we do diagnosis, we have a serum production where we have a pet hospital in the research and development, we have a administration block, and then there is elevated dose facilities in 2021. So this institute has a branches at the division level. So in each division, those are very primitive state, but hopefully with your guidance and with the support and leadership, we will upgrade these divisional. अब तक के लिए इतना ही. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल.